بیٹھا ہوا, پان بیچنے والے کے دکان پہ بے حیائی, روٹی لگانے والے کے تندور پہ بے حیائی, کپڑے سینے والے درزی کے دکان پر کپڑے بیچنے. کوئی تو ایسا ٹھیا بجاؤ کہ جہاں ایمان بچایا جاتا ہے. خدا پاک کی قسم کتنے ہم احمق اور نکمے لوگ ہیں کہ جہاں پیسہ بھی ہمارا اڑ رہا ہے اور ہمارے ایمان کا بھی جنازہ نہیں کر رہا ہے. خدا کی قسم ہے, لوگ کہتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا, ہاں سرکار کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا. جو سرکار کے مقصد کے آنے کے مقصد کو سمجھ گیا وہ سرکار کی آمد مرحبا کہے. جسے طائف کی گلیوں کے اندر پتھر کھا کر مارنا پر پتھر پڑنے کی داستان سن کر بھی سرکار کی آمد سمجھنا ہی اسے مرحبا کہنے کا حق کوئی نہیں. میرے پاس میرے پیاروں وقت ہوتا میں تمہیں طائف کی گلیوں کی داستان سناتا جہاں میں 11 تاریخ کو بیٹھا ہوا تھا. اتنی میری دعوت, کہلے مولا کچھ تو کھا لو. 2:30 بج رہے تھے. میں نے کہا زور پڑھاؤ. مسجد عداس کے اندر میں نے زور پڑھی جہاں میرے عزیز و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کھجور ہو یا انگور کا خوشہ لایا تھا. ایک مولوی صاحب کہہ رہا کھاؤ کھاندے کیوں نہیں. میں کہ ایہی جگہ سی. اللہ اکبر. جب پاک محمد آسمان کی طرف بیٹھ کے دیکھ رہا تھا اور چہرہ بھی آنکھیں بھی پورا جسم لو لوحان تھا اور کہتا اللہ آپ نے مجھے کن کے حوالے کر دیا. اللہ میری آمد پر تو فرشتہ جبرائیل مبارکباد دینے آیا تھا. فرشتوں کی لائن بن گئی تھی میری آمد پر میرا دیدار کرنے کے لیے. اللہ ایسا بھی وقت آنا تھا فرشتے جس کے پیروں کے تلیوں کے وہ سے لے کے جائیں. اللہ آج وہ محمد طائف کی گلیوں میں پتھر کھا رہا ہے. میں نے کہا تم مجھے انار کھلاتے ہو. کملی والا نورحان بیٹھا تھا. عبدالحنان کیسے انار کھائے؟ حلال نہیں حلال نہیں حلال نہیں. حرام ہی کھاتے رہے. سوچ لیں ہمیں حرام کیسے ہضم ہو رہے ہیں. خدا کی قسم محمد کا گھرانہ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کی گھاٹی میں ایک پہاڑ اتنا اونچا دوسرا پہاڑ اتنا اونچا, ان دو پہاڑوں کے درمیان میرے نبی کا گھرانہ بیٹھا ہوا ہے. وہ خدیجہ اسلام کی ملکہ. سارے مکوں کے سرداروں کے پاس جتنا پیسہ تھا اتنا کہ نبی کی بیوی کے پاس پیسہ تھا. آج وہ خدیجہ بھی فاقوں میں پیٹ میں پتھر مار کے بیٹھی ہوئی ہے تیرے لیے. مکے کے سرداروں سے کمپرومائز ہو جاتا. ٹھیک ہے اسی اپا کر لیا کٹھے ہاں ایک ڈیرے دیا ایک بیڑ دیا سانو کی اور جاوے جہنم میں. نانا اللہ کی قسم خدیجہ پوچھے گی میرے کپڑے ریشم کے نئے کپڑے اتر گئے. میں نے پیمد والا لباس پہنا اپنے محمد کی امت کے لیے. نہ میرے ویرا اتنی زیادتی نہیں کرتے. ہم کو ہندو تھوڑی ہے, ہم کولی تھوڑی ہے, ہم بھیل تھوڑی ہے. ہماری زبانوں پر تو ہر وقت کلمہ سجدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کم از کم میرے بچوں ہمیں تو خیال کرنا چاہیے. دائی کے ہاتھ میں کینچی ہو اور یہاں کہے خدا کی قسم کہہ دے کرو میرے ویرا تو میری داڑھی نہیں کاٹ رہا محمد کا کلیجہ کاٹ رہا ہے. میرے بچوں اور میرے بزرگوں آج منت کرتا ہوں ہاتھ جوڑتا ہوں اسے قبر میں لے جانا ورنہ ہمارے پاس اس کے علاوہ عمل کوئی نہیں. کیا پتا خدا کو فج بالوں کا حیا آ جائے فرشتوں کو سختی کرنے سے روک دے ورنہ وہ چھتر ماریں گے بندہ زمین میں 70 ہاتھ دس جائے گا. میرے عزیزوں کیا لے کے جاتے ہو؟ یا زمزم لگاؤ یا کفور لگاؤ یا دھوڑیئر کے گلاب دل لگا لو یا میرے عزیزوں مدینہ کے عطر لگاؤ. دنیا کہتی بڑا سونا بڑا سونا. اللہ اکبر. دنیا کے عطر سے دنیا دیکھ کے بڑا سونا. اللہ اکبر. حضور کی سنت قبر میں لے جاؤ آسمان والے دیکھ کے کہیں گے بڑا سونا بڑا سونا. کٹانی چھوڑ دو میرے بچوں. ابھی اللہ کی قسم پتہ نہیں کتنے ملک 5 ملکوں کے تو سپانسر آئے ہوئے. مولانا آ جائے مولانا آ جائے. میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ داڑھی رکھ کے آنا. آپ کو ہمارے ملک میں ہندوؤں کے گوروں کے اور عیسائیوں کے ملکوں سے موزمبیق سے زامبیا سے زمبابوے سے سوئٹزرلینڈ سے پتہ نہیں کہاں حضرت آئے ہم آپ کو لے 15 دن کے لیے آ جائے. مجھے خدا پاک کی قسم کسی نے نہیں کہا کہ داڑھی کٹا کے آنا. پاکستان کے میرے عزیزوں محکموں کے اندر کہتے ہیں اگر نوکری کرو گے تو آپ کو داڑھی معذرت کے ساتھ کاٹنی پڑے گی. یہ تجارت پاکستان کے اندر خوشحالی لے کے آئے گی جس تجارت کو کامیاب بنانے کے لیے حضور کی سنت کو چھوڑنا پڑے. یہاں جوڑتا ہوں فقیروں ربیع الاول کا مہینہ ہے. گلی کا کوئی کونا ایسا نہیں تھا
جب سرکار کی آمد مرحبا کی نعرے نہ لگ رہے ہوں، میرے عزیزو خدا کے واسطے اپنے چہرے کو سنت سے مزین کرو اور اپنی پیشانیوں کو نماز کے سجدوں سے مزین کرو، اپنے پیٹ کو حلال رزق سے مزین کر لو، اپنی آنکھ کو حیا سے مزین کر لو، اپنے ہاتھوں کو حلال کی کمائی سے مزین کر لو، اپنے رستوں کو حلال رستوں، اپنے پیروں کو حلال رستوں پہ چلنے سے مزین کر لو۔ خدا پاک کی قسم ہے پھر کفل کے اندر لپٹ کر عوان نہیں جا رہا ہوگا بلکہ گلاب کے پھولوں کا گلدستہ جا رہا ہوگا۔ قاری صاحب سے پوچھو تو صحیح کتنی مصری کاریوں پہ خرچہ ہوا، یہ کچھ پاگل تھوڑی ہے۔ تلاوت آپ سنیں کتنا چندہ دے دیا ہوگا، کہاں سے اکٹھا کر کے لایا، یہ بھائیوں کا رش ہے، بھائیوں کا رش ہے۔ میرے عزیزو تاکہ ان کو قرآن کی رسگھول کی آواز سنائی جائے، تاکہ دل مردہ دل زندہ ہو اور ان کو بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کا شوق ہو۔ یہ مدرسہ ہے، بیت القرآن ہے، فقیر کیا کر سکتا ہے؟ آواز ہی لگا سکتا ہے۔ میں نے بھی آپ کے سامنے آواز لگائی، جیبوں سے تو میں نہیں سیکھ سکتا، جیب سے نکالنا آسان ہے، دل سے نکالنا مشکل ہے۔ ویرو ناروال کے رویوں مسلمانوں، دنیا جیب تک رکھنا، جس دن یہ دل کے اندر آ گئی ایمان لیے بغیر نہیں باہر نکلے گی۔ جیب میری ایمان بچ جائے گا، اگر دل کے اندر چلی گئی خدا کی قسم نہ دل بچے گا نہ ایمان بچے گا، دنیا پھر بھی قیامت کے دن خدا کے دربار میں کھلے پڑوائے گی۔ میرے پیارو دنیا اتنی کماؤ جتنا اللہ کو ہنس ہنس کے حساب دے سکو۔ الہ العالمین دنیا اتنی دے جتنی دے تو نے مقدر لکھی، اور وہ دے جس کا تو حساب نہ لے، لیکن آخرت اللہ وہ دے دے جس آخرت کی کامیابی کے دینے پر تو نے اپنے حبیب سے ہمارے لیے وعدہ فرمایا ہے۔ تو کیا خیال ہے میرے عزیزو، دل تو کر رہا تھا حضرات سے مخاطب ہو جاؤں، لیکن کیا خیال ہے آج اللہ کو رو کے نہ دکھا دے، آج اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کے نہ دکھا دے۔ صبح کا بولا شام کو اگر آ جائے اسے بھولا ہوا نہیں کہتے، اسے بھٹکا ہوا راہی نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے دے رہا ہے درست ہے، میرے عزیزو سمجھ آ گئی تو آج اپنے سارے گناہوں کا پٹورا باندھ کر، سارے گناہوں کی گٹھڑی باندھ کر، جو جسمانی ہوئے، جو مالی ہوئے، جو جانی ہوئے، سارے اللہ کے سامنے رکھ دو۔ اللہ میرے پاس یہ ہے، رحمت والی چادر تیرے پاس ہے، یہ لے لے اللہ مجھے رحمت والی چادر دے دے۔ اللہ میرے پاس دینے کے لیے پیسہ نہیں، آنکھ کا آنسو تو ہے، لیکن میں نے اپنے نبی سے سنا ہے اللہ اکبر، جو خدا سے ڈر گیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ سے ڈر گیا اور اس ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھ برسنا شروع ہو گئی، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس سے خدا بھی راضی ہو گیا، روزے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا ہے۔ ہجکیوں سے خدا کو رو رو کے دکھو، ہجکولے بھر بھر کے رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکلیں بناؤ، اپنے چہروں پر ہوا کرتے شکلیں بناؤ۔ خدا کی قسم بچہ نقل بھی روئے، بچہ جھوٹ موٹ روئے، ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، بندہ خدا کی قسم رونے جیسی شکل بنائے، اس کا نمبر کا درجہ جوش میں آتا ہے۔ تو کیا خیال ہے خدا کو آج رو کے نہ دکھا دے، اللہ سے آج مانگ کے نہ دکھائے، آج اللہ سے معافی مانگے۔ میرے ساتھ سارے مل کے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی